بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، ایک کلپ مجھ تک پہنچی جہاں حبیب احمد حیدرآباد کے انہوں نے میری ایک کلپ کا جواب دیا اور میرے تعلق سے کچھ ایسی باتیں کہی جو میں نے کہی بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ میں طاہر القادری کے منہاج القرآن سے کوئی تعلق اب نہیں رکھتا 2019 سے، اور حافظ احسان نے میرے تعلق سے یہ کہا کہ میں ان کا فالوور ہوں، جبکہ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا۔ میں نے یہ جملے کہے تھے کہ منہاج القرآن کی طرف سے کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ پھر یہ کہ منہاج القرآن کی طرف سے یہ کام کرتے نظر آ رہے تھے، آ رہے ہیں نہیں، آ رہے تھے۔ شاید آپ کے سننے میں کچھ کمزوری ہوگی، یا پھر بہت ممکن ہے آپ نے سنا تو صحیح ہے لیکن اپنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کہیں۔ دوسرا، آپ نے یہ کہا کہ قرآن کریم کی آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ پوری آیت میں نے پیش نہیں کی اور اس سے میں نے صحابیت کو ثابت کیا۔ یہاں بھی آپ نے غلطی کر دی ہے، یا تو آپ صحیح سے سنے نہیں ہیں یا آپ نے سنا تو ضرور ہے لیکن اپنی چالاکی کا یہاں استعمال کیا ہے۔ میں نے یہ کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے جنت کا وعدہ فرما دیا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائے انہیں صحابی کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے تمام صحابہ کرام جنتی ہوئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا، تو اس کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے وہ صحابہ ہوئے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کو ہم صحابہ نہیں مانتے تو یہ نص قرآن کے خلاف ہے۔ ظاہر فتح مکہ کے بعد ایمان تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ ہی میں لائے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی۔ اب آپ یہ ثابت کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان لوگوں نے نہیں پائی جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تو قرآن اور حدیث کو میں نے جمع کر کے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی۔ اس اعتبار سے ان تمام کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اب یہ نص سے ثابت ہو گیا، تو نص کے خلاف اگر جو کہے گا تو ہم اس کی بات تردید کریں گے۔ حبیب احمد صاحب کا ایک قول اسی کلپ میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جمہور اکثر محدثون کا یہ قول ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے وہ صحابہ میں سے ہے۔ اہل علم کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، محدثین کا اکثریت، جمہور محدثین کا یہ موقف ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت اسلام میں پایا ہو اور اس کی موت اسلام پر کلمے پر ہوئی ہے وہ صحابی ہے۔ یہ محدثین کا اکثریت کا موقف ہے۔ پھر دوسری جگہ خود ہی کہتے ہیں تقریباً اکثر محدثین جو صحابیت کے لفظ کی تعریف کی ہے انہوں نے سارے اقوال نقل کیے ہیں، اس میں صحابہ بھی شامل ہے جو فتح مکہ کے بعد والوں کو صحابی نہیں مانتے تھے، کہ وہ صحابہ میں سے نہیں ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ ان کی باتوں میں تضاد پایا جا رہا ہے۔ اور پھر مزید انہوں نے یہ کہا کہ بخاری شریف کی شروحات ہم نے پڑھی ہے، ترمذی شریف کی شروحات ہم نے پڑھی ہے، ہر جگہ پہ اس طرح کے اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک مختصر سا دعویٰ ہے کہ آپ کسی بھی کتب اہل سنت سے ثابت کر دے کہ وہ جو لوگ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ صحابہ میں سے ہے ہی نہیں۔ پھر یہ کہ آپ نے اپنے اس بیان میں جو بنگلور میں کیا تھا اس وقت آپ نے یہ وضاحت کیوں نہیں کی؟ آپ کا حق یہ بنتا تھا کہ آپ دونوں موقف کو پیش کرتے کہ یہ بھی قول ہے یہ بھی قول ہے، لیکن میں اس قول کو راجح مانتا ہوں، تو وہ آپ کی اپنی بات ہو جاتی، لیکن آپ نے عوام کے سامنے ایک بات کر کے عوام کو کنفیوژن میں رکھا، اسی وجہ سے ہم نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ خیر، ایک حدیث پاک اور یہ روایت بخاری شریف میں ہے فضائل الصحابہ کے چیپٹر میں، اور باب ذکر معاویہ ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں امام بخاری نے فضائل معاویہ نہیں لکھا بلکہ ذکر معاویہ لکھا ہے، تو اس کا مطلب ان کی فضیلت یہاں ثابت نہیں ہوتی، جبکہ انہیں چاہیے کہ پورے چیپٹر پر غور کرے۔ امام بخاری نے فضائل الصحابہ میں ذکر معاویہ لکھا ہے، یعنی صحابہ کرام کے فضائل میں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خود امام بخاری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی مانتے تھے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارگاہ میں جب یہ بات کہی گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وتر میں ایک رکعت پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ جب سوال آیا فرمایا کوئی حرج نہیں، فإنہ صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ یہ میرا موقف ہے کہ میں صحابی نہیں مانتا، تو آپ کا موقف کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑھ کر ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ نے یہ جو کہا کہ فتح مکہ اور صلح حدیبیہ کے بعد جو ایمان لائے ان کو بھی آپ صحابی نہیں مانتے، تو بخاری شریف کی یہ حدیث بھی دیکھ لیجئے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق فی حجۃ الوداع واناس من اصحابہ وقصر بعضهم، صحابہ میں سے بعض نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلق فرمایا اور بعض نے بال کو چھوٹا کیا۔ اب بخاری شریف کی اس روایت سے ثابت ہوا، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اناس من اصحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے بعض نے حلق فرمایا۔ کیا پتا چلا؟ وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے انہیں بھی اصحاب کہا گیا ہے۔ اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ اس وقت جو صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان میں سے کوئی بھی حجۃ الوداع میں موجود نہیں تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے صرف ان لوگوں کو اصحاب کہا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہرگز اس کو نہیں پیش کر سکیں گے، اور اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ ضرور آگے آئیے، ہمارے علماء موجود ہیں۔ میں نے غالباً سنا کہ جامعہ نظامیہ کے علماء کرام نے بھی آپ کے تعلق سے ایک جواب دیا ہے، اور وہ بھی آپ سے گفتگو کے لیے یقیناً تیار ہوں گے۔ آپ چاہے تو ہمیں بلا لیجئے، ہم وہاں آ کر آپ سے گفتگو کریں گے، اور خوشگوار ماحول میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی، اس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی تاکہ ایک اچھا امپریشن رہے، پھر لوگ انشاءاللہ حقیقت سے آگاہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو صحابہ نے صحابہ مانا ان کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔